بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 17، تلاوت اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ محترم سامعین، ابھی لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ انما بے شک، التوبۃ توبہ، علی اللہ علی پر، اللہ اللہ پر ہے، للذین لی کے لیے، الذین وہ لوگ، یعملون جو عمل کرتے ہیں، السوء برا، بجہالۃ بے وقوفی کے ساتھ، انجانے کے ساتھ، ثم پھر، یتوبون وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب قریب زمانے سے، قریب زمانے میں، فاولئک تو اولئک یہی لوگ ہے، یتوب توبہ قبول کریں گے، اللہ تعالی علیہم ان پر، یعنی ان کی، وکان اور ہے، اللہ تعالی علیماً جاننے والے، حکیماً حکمت والے۔ بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر فطری عمل کرنے والے کے توبہ کو قبول کرنے کا ذکر کیا ہے، اور اس آیت میں اور اسی طرح اس کے بعد والی آیت میں توبہ کی چند شرائط کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ، کہ توبہ قبول کرنا یہ اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو سچی توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہوں۔ للذین یعملون السوء بجہالہ، وہ لوگ جو بے حیائی کا کام کرتے ہیں، جو برا کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، بجہالۃ انجانے میں، یعنی اس گناہ کے انجام سے اور اخروی عذاب سے غفلت میں اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب گناہ چاہے اس نے قصداً کیا ہو، چاہے انجانے میں کیا ہو، کیا اس کو پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے یا اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ گناہ ہے، بہرحال جب وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ثم یتوبون من قریب، یہ لوگ جب انجانے میں گناہ کا کام کر لیتے ہیں پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب یعنی جلد ہی توبہ کرتے ہیں، یعنی ان کو اپنی اس گناہ پر ندامت بھی ہو، وہ دل کے اندر شرمسار ہو، اور یہ توبہ کی پہلی شرط ہے کہ دل کے اندر پشیمانی ہو۔ من قریب پھر وہ توبہ کریں جلد، یعنی جو توبے کا وقت ہے زندگی کے اندر اسی میں توبہ کر لے، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کو معلوم ہے کہ کون دل سے توبہ کر رہا ہے اور کون ویسے زبان پہ توبہ کہہ رہا ہے، دل سے اس کو ندامت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہے۔ یہاں پہ فرمائے من قریب، جلدی توبہ کر لے، تو جلدی کا مطلب یہ ہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لے، اور موت کا جو غرغرہ ہوتا ہے، یعنی نزع کی حالت جب شروع ہو جاتی ہے
اور انسان آخرت کی چیزیں، عالم آخرت کی چیزیں دیکھنے لگتا ہے تو اس سے پہلے توبہ قبول ہے، اس کے بعد کی توبہ وہ قبول نہیں ہے۔ خلاصہ یہی ہوا کہ ہر قسم کے گناہ سے اگر کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے تو ہر قسم کا گناہ وہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور توبہ کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان دل سے اس گناہ پر شرمسار ہو، اور دوسری بڑی شرط یہ ہے کہ زندگی کے اندر یعنی توبہ کے وقت میں موت سے پہلے غرغرہ موت سے پہلے وہ توبہ کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واو، ماشاء اللہ، مصطفیٰ منبع الصفا، اور سیدھ محمد عمار کے ساتھ۔